بہت سارے کام جو ریاست کو کرنے تھے، حکومتوں کو کرنے تھے، وہ نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے اور پیچھے کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ایسی تقاریب میں اور یونیورسٹیز کے کانووکیشن میں ضرور جاتا ہوں، اور اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ حوصلہ افزائی کی جائے ان لوگوں کی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سب کو کچھ کرنا ہے اس ملک کے لیے، اس صوبے کے لیے اور اس شہر کے لیے۔ جیسے ہم اپنے گھر کا ڈرائنگ روم سجاتے ہیں نا، اور بڑا خیال رکھتے ہیں، ہمیں اسی طرح سے اس شہر کو اپنا ڈرائنگ روم سمجھنا ہے۔ ہم میں پاکستانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم بڑے فخر سے ہر جگہ بیٹھ کے اپنے ملک کی برائیاں کرتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ کل میں ایک پروگرام میں تھا، مجھے بتایا گیا کہ وہاں اسپیشل بچے ہیں، بیزل ٹائیکانڈو، ہمارے جو فہیم جیو کے اینکر ہیں فہیم صدیقی، ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا کسی جلوس میں۔ تو میں وہاں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اسپیشل نہیں ہے بچے، ہم اسپیشل ہیں، ہمارے پاس معذوری ہے۔ کیونکہ جو اسپیشل بچہ ہے وہ تو کسی کو گالی نہیں دے رہا، وہ تو کسی کا گریبان نہیں پکڑ رہا، وہ تو کسی سے حسد نہیں کر رہا، وہ تو کسی آگے بڑھنے والے کا پیر نہیں کھینچ رہا، وہ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ یہ سب کام ہم کر رہے ہیں جو ہم اپنے آپ کو بہت عقل مند، سمجھدار اور پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ ایک اسپیشل بچہ تو ان سب چیزوں سے آزاد ہے، اور اس کو بھی اگر موقع ملے، مواقع ملے، تو کل ہم نے دیکھا کہ وہاں کتنا ٹیلنٹ موجود تھا۔ تو ٹیلنٹ پاکستان کے پاس ہے، ہر قسم کا ہے۔ یہ آج آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم بھی دنیا کی طرح، خوبصورت باغوں کی طرح، باغیچوں کی طرح ہم بھی ایسا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صرف کمی اس چیز کی ہے کہ ہم نے کہیں اپنے آپ کو مینیج کرنا نہیں سیکھا، ہمیں مینجمنٹ نہیں آتی۔ ہم اپنے وسائل کو استعمال کرنے کے بجائے IMF کے پاس ہاتھ پھیلا کے پہنچ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے زور بازو پر، اپنے نوجوانوں پر اعتماد نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو خود ہی اتنا کمزور سمجھ لیا ہے، کہیں لا اینڈ آرڈر کے نام پر، کہ جی ہمارے ملک میں کوئی نہیں آتا۔ میں تو آج میڈیا کو بھی یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا کردار آپ کا ہے۔ آپ تیسرے چوتھے نہیں، پہلے ستون ہیں اس ملک کے۔ آپ کو بھی اپنا کردار بڑے اچھے اور احسن طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ جن بریکنگ نیوز کو پورا ڈرامہ بنا دیتے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں لوگ آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس سمت کی طرف جا رہے ہیں؟ تو ہم سب کو، مجھ سمیت سب کو، اپنی اپنی سمت سیدھی کرنی ہے، پاکستان کی طرف کرنی ہے، پہلے پاکستان کی طرف کرنی ہے۔ ہمیں فرسٹ پاکستان کا جو نعرہ تھا اس کو لے کے چلنا ہے، اور اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اور جب تک ہم اپنے حصے کا کام یہ سوچ کر نہیں کریں گے کہ کوئی اور نہیں کرے گا، مجھے کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ترقی کے اندر ہم سب اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی۔ تو ہمیں ایک دوسرے سے حسد چھوڑ کر، ایک دوسرے کو نیچا اور ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس ملک کو، اس شہر کراچی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم سب مل کے اس کو ٹھیک کریں گے، اسی طرح جیسے آج یہاں ایک پھولوں کا گلدستہ سجایا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک بہت جلدی ترقی کر سکتا ہے۔ کئی لوگ مجھے فیس بک پر اور ٹویٹر پہ کہتے ہیں کہ بھائی گورنر کا کام نہیں ہے گٹر کے ڈھکن لگوانا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یقین جانیے کہ ایک گٹر کا ڈھکنا بھی اگر اس شہر میں لگ جائے تو کسی کی قیمتی جان بچ سکتی ہے۔ جب میں وہاں گیا تو لوگوں نے کہا یہاں بچے بھی گر چکے ہیں، اموات بھی ہو چکی ہیں۔ تو اس شہر کو جو بنیادی حقوق ہیں ان سے بھی محروم رکھا گیا ہے تو خیر پورا صوبہ اور پاکستانی محروم۔ اگر ہم انٹیریئر سندھ کی بات کریں تو آدھا سندھ پانی میں بہہ گیا ہے، لیکن ہمیں ابھی تک ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ بے روزگاری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اچھی امید یہ ہے کہ ہماری جو 60% پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا آگے IT کا فیوچر ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں امید نہیں چھوڑنی۔ امید کے ساتھ
کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھ کے ہی ہم پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں. یہاں بات کلائمیٹ چینج کی ہوئی, تو ضرور اس پہ ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے. دنیا میں بہت سارا کلائمیٹ چینج ہو چکا, بنگلہ دیش نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. آج آپ دیکھیں, آج سے 30 سال 20 سال پہلے ہمیشہ خبروں میں آتا تھا کہ اتنا بڑا سیلاب آ گیا بنگلہ دیش میں. ابھی 15 سالوں میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. تو بنگلہ دیش جیسا ملک جس کے $37 بلین کے ریزروز ہو گئے, کلائمیٹ چینج پہ انہوں نے کام کیا, ہم اس کی زد میں ہیں. جیسے ہمارے اپنے مسائل نہیں ہوتے نا, ہم سر پہ اٹھا لیتے ہیں. افغان وار ہمارا مسئلہ نہیں تھا, ہم اس میں گھس گئے. اسی طرح 9/11 ہمارا نہیں تھا, اس میں گھس گئے. تو یہ کلائمیٹ چینج بھی اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, لیکن اس میں ہم متاثر ہو گئے ہیں. تو پاکستان ہمیشہ ایسی جگہوں میں پھنس جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو, اس عہد کے ساتھ کہ مل جل کر اس پاکستان کے لیے سب کوشش اور کام کریں گے.